الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو معكم أينما كنتم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ساتھ موجود ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اب ہم میں سے ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہے، لیکن مسئلہ یہاں آتا ہے کہ ہمیں اس کا استحضار نہیں ہوتا. ایک چیز ہوتی ہے علم ہونا، اس کو معلومات کہتے ہیں. معلومات وہ کب بنتی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، آپ گوگل اٹھا لیں، کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، اخبار اٹھا لیں، آپ پڑھنا شروع کر دیں، انفارمیشن ملنی شروع ہو جائے گی. اس علم کو معلومات کہا جاتا ہے. اور ایک علم وہ ہوتا ہے جس کا انسان استحضار کرتا ہے، اس کا استحضار رہتا ہے، اس کو علم نافع کہا جاتا ہے. آج کے دور میں معلومات بہت لوگوں کے پاس ہیں، لیکن علم نافع کم لوگوں کے پاس ہے. یہ جو استحضار کی کیفیت ہے یہ کم لوگوں کو معلوم ہے. اچھا، یہ استحضار کی کیفیت ہوتی کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہی ہے. اب جب اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود ہم گناہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گناہ کرتے ہوئے کوئی چھوٹا بچہ ہو نا تو ہم اس سے چھپ کے گناہ کرتے ہیں. کوئی غلط کام کرنا ہو تو چھوٹے بچے کے سامنے نہیں کرتے کہ یہ چھوٹا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے چھپ کے کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو علم ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں اس کا استحضار نصیب نہیں ہے. اچھا، استحضار کیا ہوتا ہے؟ ایک ماں ہے، اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا. اب گھر کے اندر باقی سب لوگ کھا پی بھی رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی ہے. لیکن وہ ماں جہاں پہ بھی بیٹھتی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. اگر وہ کھانا بھی کھا رہی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، وہ کام بھی کر رہی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. تو کوئی اس سے پوچھے کہ اماں جی آپ کو کیا ہو گیا، کیا وجہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ مجھے میرا بیٹا یاد آتا ہے. کام وہ سارے کر رہی ہے، لیکن وہ بیٹے کی یاد والی کیفیت ہر وقت اس کو نصیب ہے. اس کو استحضار کہا جاتا ہے. جب انسان کو یہ استحضار کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، پھر انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جایا کرتا ہے. یہ استحضار والی کیفیت حضرات صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہی نصیب ہو گئی تھی. آقا علیہ السلام کی ایک نگاہ پڑتی تھی اور ان کو یہ کیفیات نصیب ہو جایا کرتی تھی. اب محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے، ہمیں یہ کیفیت کیسے نصیب ہوگی؟ اس کے لیے مشائخ نے خانقاہوں کا قیام کیا. ان خانقاہوں میں ہمیں آنا پڑے گا، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا، ان کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا.
ان سے اس چیز کو سیکھنا پڑے گا، پھر جا کے ہمیں یہ استحضار والی کیفیت نصیب ہوگی۔ بہت سارے علماء ہوتے ہیں، ان لوگوں نے علم پڑھا ہوتا ہے، اب وہ جب علم پڑھا ہوتا ہے تو کیا ان کو مسنون دعائیں پتہ نہیں ہوتی؟ پتہ ہوتی ہیں، لیکن موقع محل کے مطابق دعا پڑھنا یاد نہیں رہتا۔ اب علم ہے لیکن چونکہ استحضار کی کیفیت نہیں ہے، اب وہ علم فائدہ نہیں دے رہا۔ فائدہ کب ملے گا؟ جب موقع کے مطابق انسان ان دعاؤں کو پڑھے گا، تب ان دعاؤں کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو ہم خانقاہوں میں آتے ہیں، مشائخ کے پاس آتے ہیں، یہ جو اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، یہاں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں جائیں، اپنے مشائخ کی صحبت میں بیٹھیں، ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے اس استحضار کی کیفیت کو، اس معیت والی کیفیت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان جگہوں پہ آنا فقط بیانات سننے کے لیے نہیں ہوتا، معلومات لینے کے لیے نہیں ہوتا، یہ کیفیات حاصل کرنے کے لیے ان جگہوں پہ آیا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو، ہمارے اکابرین کو یہ استحضار کی معیت کی کیفیت حاصل تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے ہیں، شدید گرمی کا وقت ہے، ایک چرواہا نظر آیا، وہاں پہ بکریاں چرا رہے ہیں۔ آپ نے اسے بلایا اور اسے کہا کہ آؤ بھائی میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ تو کہنے لگا انا صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ آپ بہت حیران ہوئے کہ اتنی گرمی ہے، تپتی دھوپ ہے، ریت میں یہ اپنی بکریاں چرا رہا ہے اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا ٹیسٹ لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسے کہا کہ بھائی بات سنو، تمہارے پاس بکریوں کا پورا ریوڑ ہے، ایسا کرو کہ ایک بکری مجھے دے دو، میں اس کے پیسے تمہیں دے دیتا ہوں، میں اس کو ذبح کروں گا، کھانا بناؤں گا، میں بھی کھاؤں گا، تم بھی اس کو کھا لینا۔ تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ دیکھیں یہ جو بکریاں ہیں یہ میری نہیں ہیں، میں ان کو چرا رہا ہوں، مالک ان کا کوئی اور ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کیا فرق پڑتا ہے، میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ تو اس نے کہا میں مالک کو کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے کہا اسے کہہ دینا کوئی بھیڑیا آیا تھا، بکریاں کھا گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ مالک دیکھ نہیں رہا، اس کو یہ کہہ دینا بھیڑیا آیا تھا، بکری کھا گیا، تو آگے سے اس چرواہے نے جواب دیا فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ یہ جو کیفیت ہے نا، اس کو استحضار کی کیفیت کہا جاتا ہے، معیت کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مشہور واقعہ ہے، رات میں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز بلند ہوتی ہے، ماں اور بیٹی کے مکالمے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ماں بیٹی سے پوچھتی ہے بیٹا بکری نے کتنا دودھ دیا؟ اماں دودھ تو دیا لیکن تھوڑا ہے۔ بیٹا کل لینے والوں نے آنا ہے، ان کا پورا ہو جائے گا؟ نہیں اماں پورا نہیں ہوگا۔ اچھا بیٹا ایسا کرو کہ اس میں پانی ملا دو۔ اماں کیوں؟ بیٹا جو کل لینے والے آئیں گے ان کو دودھ ہم نے پورا دینا ہے، چونکہ دودھ کم ہے اس میں پانی ملا دو۔ تو آگے سے بیٹی کہتی ہے اماں امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے منع کیا ہوا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ اماں کیسے کہتی ہے بیٹا امیر المؤمنین تھوڑی یہاں پہ موجود ہیں۔ جیسے ہی یہ جواب دیا آگے سے بیٹی کہنے لگی اماں فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں پہ ہے؟ عمر موجود نہیں ہے تو عمر کے پروردگار تو موجود ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا کہ اللہ رب العزت موجود ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ کیفیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان اس کیفیت کو حاصل کرتا ہے پھر انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ ایک باپ اور بیٹا جا رہے تھے، نوجوان بیٹا تھا، راستے میں ایک جگہ انگوروں کا باغ نظر آیا، اس کی دیوار تھوڑی سی اونچی تھی۔ اب باپ کا دل چاہا کہ میں انگور جا کے کھاؤں، اس نے سوچا کہ میں دیوار پھلانگتا ہوں اور جا کے انگور لے کے آتا ہوں۔ تو بیٹے کو کہنے لگا کہ بیٹا یہاں کھڑے ہو جاؤ اور ادھر ادھر نظر رکھنا ذرا، اگر کوئی آنے لگے نا تو مجھے آواز دے دینا، میں واپس بھاگ آؤں گا۔ چنانچہ جیسے ہی باپ دیوار پہ چڑھنے لگا تو بیٹا کہنے لگا یا ابی یا ابی، اے میرے ابو، اے میرے ابو، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔
باپ وہاں سے واپس آ گئے، جلدی سے بھاگتا بھاگتا اس کے پاس پہنچا، ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ کہنے لگا بیٹا یہاں تو کوئی نہیں ہے، کیوں تم نے مجھے بلا لیا کہ کوئی دیکھ رہا ہے؟ تو جب باپ نے کہا تو بیٹا کہنے لگا ابا ادھر ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ رب العزت کی ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا دل کی، فَعَيْنَ اللہ، یہ جو استحضار والی معیت والی کیفیت ہے، ہمیں آج اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ علم کی کمی نہیں ہے، معلومات کی کمی نہیں ہے، آپ دیکھیں گے ہر دوسرے بندے کے پاس یہ نالج موجود ہے۔ آپ گوگل کریں، آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں، آپ کو انفارمیشن پہ انفارمیشن مل جائے گی۔ لیکن یہ جو کیفیات ہیں، یہ جو استحضار ہے، یہ جو معیت ہے، یہ چیزیں آپ کو وہاں سے نہیں ملیں گی۔ ان کے لیے پھر خانقاہوں میں آنا پڑے گا، مشائخ کے پاس وقت گزارنا پڑے گا، پھر اللہ رب العزت یہ کیفیات عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ 3 دن گزرے تھے، حضرت نے اجازت و خلافت دے دی۔ اب جو باقی لوگ وہاں موجود تھے تو بڑے حیران کہ جی ہم سالوں سے یہاں موجود ہیں، سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہمیں اجازت و خلافت نہیں ملی، جو یہ بندہ آیا اور اس نوجوان کو تیسرے دن حضرت نے عطا فرما دی۔ اب وہ ایک جیلسی شروع ہو گئی کہ ہمیں اتنا وقت گزر گیا، اتنا وقت لگ گیا، حضرت کی معیت میں رہتے ہیں اور یہ نوجوان آیا ہے اور آتے ہی حضرت کا اتنا فیورٹ بن گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ چنانچہ انہوں نے دل ہی دل میں اس سے رنجش پال لی۔ کچھ وقت گزرا تو حضرت کو بھی استحضار ہوا۔ ایک دن حضرت کے پاس آ گئے کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ یہ نوجوان ابھی آیا ہے اور آتے ہی آپ نے اس کو اجازت عطا فرما دی، خلافت دے دی، ہم لوگ سالوں سے یہاں موجود ہیں، ہمارے اوپر تو یہ نظر کرم نہ ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں کسی وقت بتاؤں گا۔ چنانچہ چند دن گزرے، چند دنوں کے بعد حضرت نے کچھ مرغیاں منگوائیں اور سب سالکین کو دیں اور ان کو کہا کہ جاؤ جا کے ان مرغیوں کو ذبح کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں ذبح کرنی ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے وہ مرغیاں لیں، وہاں سے چل پڑے۔ کوئی کسی مکان کی اوٹ میں ہو گیا، کوئی کسی درخت کی اوٹ میں ہو گیا، کوئی کسی پہاڑ کی اوٹ میں ہو گیا۔ ہر سالک نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنی مرغی ذبح کی اور حضرت کے پاس آ گئے۔ اب شام میں حضرت کے پاس جب پہنچے تو تمام حضرات نے اپنی مرغیاں ذبح کی ہوئی تھیں اور اس نوجوان نے مرغی ذبح نہیں کی ہوئی تھی، وہ واپس زندہ لے آیا۔ اب یہ لوگ بڑے حیران اور خوش بھی، حیران اس پہ کہ حضرت کا حکم نہیں مانا، اور خوش اس پہ کہ اتنا بیوقوف ہے کہ حضرت نے حکم دیا تھا، اس کو کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی جہاں پہ یہ ذبح کر لیتا۔ تو آج تو حضرت کو پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جو حضرت اس سے محبت کا اتنا تعلق بنائے رکھتے ہیں، ان کو اندازہ ہوگا کہ کیسا بیوقوف آدمی ہے۔ چنانچہ حضرت تشریف لائے، حضرت نے دیکھا تمام حضرات نے مرغیاں ذبح کی ہوئی ہیں، ان کی مرغی ذبح نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت دیکھیں یہ مرغی ذبح کر کے نہیں لایا۔ حضرت نے پوچھا آپ نے کہاں کی؟ ایک نے بتایا فلاں مکان کے پیچھے، ایک نے بتایا فلاں دکان کے پیچھے، ایک نے بتایا فلاں درخت کے پیچھے، ہم نے دیکھا تھا، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ حضرت نے اس نوجوان کو بلایا، اس سے پوچھا بھئی آپ کیوں زندہ مرغی لے کے آئے؟ کہنے لگا حضرت آپ کا حکم تھا ایسی جگہ پہ جا کے ذبح کرنا ہے جہاں کوئی دیکھنے والی ذات نہ ہو۔ حضرت میں بہت جگہوں پہ گیا، جہاں پہ بھی جاتا تھا اللہ رب العزت کی ذات وہاں موجود ہوتی تھی۔ حضرت مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں پہ میں آپ کا حکم پورا کر سکتا، اسی وجہ سے میں اس کو واپس زندہ لے کے آ گیا۔ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ جو استحضار ہے، یہ معیت والی کیفیت ہے، یہ ہمیں مطلوب ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں پہ بھی ہو اللہ رب العزت کی ذات تمہارے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے ہم ان خانقاہوں میں آتے ہیں، ان اجتماعات میں آتے ہیں، مشائخ کے پاس وقت گزارتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں یہ کیفیات عطا فرما دے۔ دعا ہے اللہ رب العزت حضرت کی اس صحبت میں، اس خانقاہ میں آنے کی برکت سے، اس اجتماع کی برکت سے ہمیں یہ کیفیات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت حضرت
صاحبزادہ عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی زندگی میں صحت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ دن رات محنت میں لگے ہوئے ہیں، انسان حیران ہوتا ہے اس عمر میں، اس صحت کے ساتھ دن رات قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اس کے مصداق بنے ہوئے ہیں۔ کبھی ادھر سفر ہے، کبھی ادھر سفر ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اکابر سے، اپنے مشائخ سے ان چیزوں کو سیکھیں، ان چیزوں کو سمجھیں۔ یہ حضرات ہمارے اور بڑے حضرات، حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ، ان جیسے حضرات کی نشانی ہے ہمارے پاس۔ انہوں نے ان کی زیارات کی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے، ان کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے فیض حاصل کیا ہوا ہے۔ ہمارے لیے یہ محترم و مکرم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ